کے ایو پلن جو ٹائم آ اٹھی جاگ جانی اٹھن جو ٹائم آ دلا غافل ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے دلا غافل ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے یہ باغ بغیچے چھوڑ کے خالی زمین اندر سمانا ہے حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل جل کر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروشی پڑھیں اور جھوم جھوم کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرات تقریر تو جو ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں جو خصوصی جن کا خطاب ہوگا ہم تو آپ کے نزدیک میں بیٹھنے والے ہیں اور آپ کے ہی گاؤں کے ہیں سمجھو حضرات تقریر کا موضوع واقعہ میں غوث اعظم کی شان میں کرنا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے آج ہمارے اس گاؤں کے اندر ایک مومن بندے کا انتقال ہو گیا جب ان کو میں نے مطلب یہ دیکھا تب میرا موضوع میں نے چینج کیا کہ ہماری قوم کے لوگوں کو بتایا جائے آج ہمارا یہ بھائی گیا ہے اور ان سے پہلے کافی ہمارے بھائی چلے گئے کہ ہمیں بھی جانا ہے یا نہیں جانا ہے جانا ہے ہم تو کیا چیز ہے اس موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی مطلب در نہیں چھوڑا بڑے بڑے ولیوں کو بھی مطلب یہ راستہ اختیار کرنا پڑا بڑے بڑے کتبوں کو بڑے بڑے اقطابوں کو اس موت نے نہیں چھوڑا نوجوانوں کو بھی نہیں چھوڑا بچوں کو بھی نہیں چھوڑا بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا کسی کو بھی نہیں چھوڑا کیا ہمیں بھی چھوڑیں گے ہرگز نہیں ایک دن دوستو ہمیں اس دنیا کی یہ باہریں جو نظر آ رہی ہے یہ چھوڑ کے ہمیں قبر کے اندر سمانا ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ساری چیزوں میں شک ہو سکتا ہے مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس میں شک تو کیا شک کی گنجائش بھی نہیں ہے دوستو گنجائش بھی نہیں ہے ذرا دیکھو اور یہ بھی یاد رکھے موت پتہ نہیں کس وقت آ سکتی ہے نہ جانے کب موت کی کنڈلی بجے گی اور تیری روح پرواز ہو جائے گی بڑے بڑے بستر پہ سونے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس میں ابھی جیوں گا میں مروں گا نہیں بس میں اس طرح رہوں گا میں جیوں گا ہمیشہ اس طرح رہوں گا نہیں آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جلوہ جمانے والے اس زمین پر بڑے بڑے ڈکا بجانے والے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے حکمران چلے گئے قبر کے اندر سوئے پڑے ہیں کوئی انہیں یاد نہیں کر رہا ہے میں غوث اعظم کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں یہ ہمارے پیر نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ آئے میرے قوم کے آنے والے لوگوں اپنی زندگی کو تباہی میں مت ڈالو اپنے آخرت کی سوچو ہمارے مرشدوں نے ہمارے پیر نے آپ غوث اعظم کی سیرت پڑھو تو ہمیشہ آخرت سوچتے رہے دنیا کو ہمیشہ پیچھے چھوڑا نفس کو ہمیشہ مارتے رہے آپ اللہ والوں کی مطلب زندگیاں پڑھو عقل حیران ہے دماغ حیران ہے اور ہم اور آپ واقعی میں ہم اللہ والوں کو ماننے والے ہیں بغیر نسبت کے ہم نہیں ہیں ہم الحمدللہ نسبت والے ہیں مگر لوگوں نسبت ہونی چاہیے تو پکی ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے ہمارے ہم بھائیوں کو کہتے ہیں بھائی جان آؤ یار تھوڑے ذکر کی طرف آؤ اللہ والوں کا ذکر ہو رہا وہاں آؤ تو کافی لوگ چلے گئے کافی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں نماز کا کہتے ہیں تو کہا مولوی صاحب ابھی وقت ہے میرے پیارے دوستو کب وقت آئے گا کب مطلب روح پرواز ہو جائے گی کیا جواب دو گے یار دوستو کیا جواب دو گے علماء بیٹھے ہیں قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھے میں گڑھا بھی ہے جنہوں نے نیک عمل کیا اچھا عمل کیا تو قبر واقع میں جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر پاپ کیا ظلم کیا گناہ کیا تو وہ یہ نہ سمجھے میرے آقا نے فرمایا وہی قبر جہنم کے گڑھے میں گڑھا بن جائے گا ارے لوگوں دوستو سوچو تو صحیح اس قبر کے اوپر اوپر مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی مٹی ہی مٹی میں سونا ہے اور علماء بیٹھے ہیں جن بندوں نے عمل اچھا کیا تو اس کے لیے اللہ کے حبیب کی حدیث ہے جب اس مومن بندے کو اس قبر کے اندر لیٹایا جائے گا تو اس قبر کو حکم ہوگا اے قبر کشادہ ہو جا یہاں تک کہ ہو جا جب جہاں تک اس مرد کلندر کی نظر پڑے اتنی کشادہ ہو جا کھلی ہو جا علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے کھلی ہو جاتی ہے ہم
ہم اور آپ سوچیں, ہم جانچیں, ہم اپنا اعمال جانچیں, اپنی ہسٹری جانچیں, اپنا اعمال کا جائزہ لیں. دن بھر جب واپاری لوگ واپار کرتے ہیں تو رات کو اپنا حساب لیتے ہیں, کتنا کمایا, کتنا خرچ کیا, کتنا آج روپیہ میں نے اکٹھا کیا, کتنا سامان بیچا. اسی طرح آپ شام کو جب اس سونے سے پہلے یہ اپنی مطلب تھوڑی ہسٹری کھولو کہ میں نے صبح اٹھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک کیا عمل کیا, کتنے مرتبہ سبحان اللہ پڑھا, قرآن پڑھا, نماز پڑھی یا نہ پڑھا. تھوڑا جائزہ لینے کے بعد سوچ تو صحیح, پھر تو سوچ یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں, میری زندگی کدھر ہے. آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ علماء اکرام کی زبان سے بارہا سنا ہوگا. وہ ایک بڑے بادشاہ تھے ابراہیم بن ادم. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور میں سمجھانے کا لائق بھی نہیں ہوں. میرے استاد بیٹے الحمدللہ یہ ہمیں دعا کا مطلب دعا دے رہے ہیں اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں. ہمیں بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ایسے استاد ہمیں الحمدللہ دعوت دے رہے ہیں تو موقع مل رہا ہے. اور تو میں کیوں نہ بیان کروں. تو حضرت ابراہیم بن ادم وقت کے پہلے بادشاہ تھے. کون تھے؟ بادشاہ تھے. اور وہ ہمیشہ دل میں سوچتا تھا کہ یار میں ایسا کام کروں جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. ہمیشہ یہ سوچتا تھا لیکن موقع نہیں ملا. اتفاقاً ایک مرتبہ ابراہیم بن ادم کے محل کے اوپر ایک آدمی آتا ہے. آواز آتی جب پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ. بادشاہ کے محل پہ جب یہ آواز آئی تو بادشاہ نے کہا کون ہے جو میرے محل کے اوپر یہ ہو, کون ہو؟ تب اس نے کہا بادشاہ میں فلاں آدمی ہوں, کیا کس لیے آئے ہو؟ کہ اونٹ میرے گم ہو گئے, اونٹ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. کہا بھلا یہاں پہ کہاں اونٹ ملیں گے, یہ بادشاہ کا محل ہے. تب اس نے کہا اے بادشاہ سلامت, تو تم یہ سمجھ لو یہ شاہی بستر پہ رہ کر تم یہ سمجھو مجھے خدا ملے گا, ہرگز نہیں ملے گا. بادشاہی کے بستر پر تم سوچ رہے ہو تمہیں خدا نہیں ملے گا. بادشاہ فرماتے یہ بات میرے دل کو لگی, میں نے بادشاہی کا تخت چھوڑا, بادشاہی کا تاج چھوڑا, بادشاہی کا لباس چھوڑا. وہ ابراہیم بن ادم خود فرماتے ہیں میں نے فقیری لباس اختیار کیا, گھر چھوڑا, پریوار کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, عزیزوں کو چھوڑا, اور جنگلوں بیابانوں میں اللہ کی آواز گونجنے لگی. سبحان اللہ. اب یہ ابراہیم بن ادم وقت کا بادشاہ ہے, اللہ کی عبادت کر رہے, اللہ کی عبادت ایسی کی. ایک مرتبہ آپ ابراہیم بن ادم دریا کے کنارے پہ آ جاتے ہیں, وہاں آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی اور داغا تھا اور آپ اس پھٹے کرتے کو سیل رہے تھے. تو آپ کا وزیر آیا اور وزیر نے پوچھا ہے بادشاہ یار آپ نے اس فقیری میں آپ کو کیا ملا؟ بادشاہ آپ تھے بادشاہ, نہ جانے آپ کے پاس کتنے وزیر تھے, نہ جانے کتنے آپ کے خادمہ تھی, اور آپ یہ کپڑے سیل رہے ہو. تو بادشاہ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ کے اب جہاں سوئی تھی اس سوئی کو دریا کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں. ڈالنے کے بعد ابراہیم بن ادم مچھیاں جو دریا میں رہنے والی کن کو کہا ہے مچھیوں میری سوئی لاؤ. بس اتنا اللہ کے کلندر کا حکم تھا. مچھیاں جتنی بھی دریا کے جتنی بھی مچھلیاں تھی سونے کی سوئی لا کے حضرت ابراہیم بن ادم کے مقدس قدموں پہ مطلب ڈال دی. فرمایا مجھے سونے کی سوئی نہ چاہیے, اس کو میں مار کے آیا ہوں, مجھے وہی سوئی چاہیے. اتنے میں ایک چھوٹی سی مچھلی آتی ہے دوستو, وہی سوئی لے کے حضرت ابراہیم بن ادم کے مقدس قدموں پہ ڈال دیتی ہے. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اے میرے وزیر اس بادشاہی میں مزہ ہے یا فقیری میں مزہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ. وہاں پر میرا کوئی ٹھکا نہیں چلتا تھا. میں نے جب اللہ سے لوح لگا لی, میں نے اللہ کا, جب میں اللہ کا بن گیا, اب میں جو کر رہا ہوں میرا محبوب وہی کر رہا ہے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا جو مومن بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. تبھی کسی کلندر نے کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی وہ تقدیر دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو کچھ بولا جو کچھ پڑھا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ممبر نور